میں نے ایک خبر سنی کہ مسجد کے ایک امام صاحب نے مسجد ہی میں پھانسی لگا لی۔ فوراً میرے ذہن میں ایک حدیث آئی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی غریبی اور محتاجگی کبھی کبھی مسلمان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ تنگ دستی مسلمان کو کبھی کبھی اللہ کی ذات پر سے بھروسہ ختم کروا دیتی ہے اور ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو مسلمانوں کے نہیں، کافروں کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غربت سے حفاظت کی دعا کی ہے۔ ہمیں بھی وہ دعا یاد کر کے اپنی روزانہ کی دعاؤں میں وہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ ایسی غربت سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ مجھے کفر سے، غریبی سے، عذاب قبر سے میری حفاظت فرما۔ تاہم غریبی کی خوبیاں بھی حدیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ غریبی جس میں دل کی بے نیازی ہو اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہو، اللہ کی تقسیم پر شکوہ شکایت نہ ہو، ایسی غریبی انسان کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، اس لیے غریبی کی دعا تو نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اس سے حفاظت ہی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر غریبی آ جائے تو پھر صبر کرے اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ایسی غریبی مسلمان کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ اللہ سے قریب کرتی ہے۔ جب میں نے ان امام صاحب کے پھانسی لگانے کی یہ خبر سنی تو گوگل پر میں نے تلاش کی کہ یہ خبر صحیح ہے غلط ہے، تو وہ خبر صحیح نکلی، موجود ہے۔ دیکھیے، پھانسی لگانا، خودکشی کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے اور مسلمانوں کا نہیں ہے، کافروں والا کام ہے۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، خودکشی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان خودکشی کر لے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اس لیے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو اور دوسرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ البتہ حدیثوں کی روشنی میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے علماء جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں ان کو اس نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس عمل کی نفرت پیدا ہو۔ باقی لوگوں کو، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس دنیا سے جانے والے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔